میں مبینہ مداخلت پر از خود نوٹس کی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے ہمارا پینل بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو بیرسٹر احتشام صاحب، آپ کی جانب میں آؤں گی۔ اکثر ہم دیکھنے میں آتا ہے کہ جب حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو افسروں کے تبادلے کیے جاتے ہیں، تفتیش میں مداخلت کی جاتی ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سلسلہ اب رکنا چاہیے؟ اس کے لیے پھر مزید کیا کچھ کرنا چاہیے؟ کیونکہ تبادلوں اور مداخلت سے یقینی طور پر کیسز پر جو ہے وہ اثر ہوتا ہے۔ نہیں، بالکل میں یہ اس بات کو درست نہیں سمجھتا۔ دیکھیے، حکومت وقت کا کام ہوتا ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ حکومت کے انڈر کام کرتی ہے نا، اور حکومت جو ہے چیف منسٹر کے پاس پروونس کی ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے، پرائم منسٹر کے پاس وفاق میں ایگزیکٹو اتھارٹی ہوتی ہے۔ سو اٹ از، اور یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے، یہ ان کا ثوابدید ہے۔ چیف منسٹر اگر اپنی مرضی کا آئی جی نہیں لگا سکتا، اپنی مرضی کا چیف سیکرٹری نہیں لگا سکتا، اپنی مرضی کا ہوم سیکرٹری نہیں لگا سکتا، تو پھر وہ کام کیا کرے گا اور وہ ان سے کیسے پرفارمنس لے گا؟ تو پھر کون بتائے گا ان کو کہ کون ہونا چاہیے کس سیٹ کے اوپر؟ یہ عدلیہ کا کام تو ہے ہی نہیں۔ عدلیہ تو ایسے دیکھیں، یہ سو موٹو اس لیے نہیں ہے، یہ جو سو موٹو ہے، عدالت نے کہا ہے، چیف جسٹس صاحب نے، کہ ایک آنریبل جج صاحب نے مجھے یہ کہا ہے، میرے علم میں بات آئی ہے کہ یہ پروسیکیوشن کے حوالے سے کچھ اہم تقرریوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ایویڈنس ٹیمپر ہو سکتا ہے، ثبوت گم ہو سکتے ہیں، اس وجہ سے میں نے اس خود نوٹس لے لیا۔ اب اس میں ایک بنیادی مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے خالد عظیم صاحب بھی آرٹیکل 184(3) کی بات کر رہے تھے۔ 2 ہی ریکوائرمنٹس ہیں، ایک یہ کہ پبلک امپورٹنس کا کیس ہو، دوسرا یہ کہ فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہو۔ لیکن یہ فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہو چکی ہو، آپ ممکنہ طور پہ فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہو سکتی ہے، اس طرح سے قانون کام نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کا یہ گمان ہے، یہ ایزمپشن ہے، یہ مفروضہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہو سکتی ہے، تو پھر یہ از خود نوٹس لینا مناسب نہیں تھا سپریم کورٹ کا۔ لیکن اگر ان کے پاس کوئی ثبوت، شواہد ایسے موجود ہیں کہ فنڈامنٹل رائٹ کی بریچ ہو چکی ہے، اور واقعی میں کچھ تقرریاں، پوسٹنگ اس طرح کی ہیں جس سے ذاتی طور پہ یہ حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، تو پھر یہ از خود نوٹس لے سکتے تھے۔ اب یہ سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ جیسے جیسے کھلیں گی اور سامنے آئیں گی، جو بھی ڈسکشن ہوگی، تو پھر ہمیں پتہ لگے گا۔ لیکن آپ نے خود ہی سنا دیا رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں اور محسن شاہ نواز رانجھا کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بات درست ہے کہ اگر واقعی ان کے پاس یہ اختیار بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے جس کی وجہ سے سو موٹو نوٹس ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ جی چیئرمین نیب، یہ جو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب تھے، ان کی وہ جو ابھی انٹرم پیریڈ تھا وہ ختم ہو رہا تھا، تو اس حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس چیئرمین نیب کو تبدیل کرنا ہے۔ تو اگر کر بھی لیا ہے تو ایک ہی بندہ تو نہیں رہ گیا نیب پوری چلا، پھر آپ کر دیں یہ قانون پاس اور کہیں سے کروا لیں، یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہو جائے کہ تا حیات جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب چیئرمین نیب ہوں گے، چاہے ان کے خلاف کوئی اسکینڈل آئے، چاہے ان کے خلاف کوئی بات آئے، چاہے کوئی ان سے خوش ہے ناخوش ہے، ایک ہی بندہ ہے جو کہ احتساب کرتا ہے، ملک کر سکتا ہے ملک پاکستان میں۔ اور ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے ماضی میں بہت چیزیں ہو چکی ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو میری سمجھ سے تو باہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادارے ایسے تو نہیں چلتے کہ ایک بندہ بیٹھا رہے گا تو ہی ادارہ چلے گا، اور دوسرا کوئی ایماندار آدمی آپ کو مل ہی نہیں سکتا پورے ملک میں جس سے احتساب ہو سکے۔ باقی اس حد تک بات درست ہے کہ جہاں تک اپوزیشن کی پارٹیز ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہے، نون لیگ ہے، ان لوگوں کے کیسز تو ہیں، اور کون نہیں چاہتا کیسز میں ریلیف لینا؟ بالکل چاہتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ لوگ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں آنے والے دنوں میں، تو ان کو میڈیا بھی ایکسپوز کرے اور عدالت بھی پھر سو موٹو نوٹس لے۔ میڈیا اپنا کام کر رہا ہے، عدالت بھی اپنا کام کر رہی، لیکن اس مفروضے پر کہ ایسا ہو سکتا ہے، تاثر کی بنیاد پر۔ بالکل ٹھیک، احتشام ساتھ ہی رہیے۔ خالد عظیم صاحب، جس طرح سے احتشام یہ کہہ رہے ہیں کہ تاثر کی بنیاد پر از خود نوٹس لینا، جبکہ آئین یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ تقرر اور تبادلے کرے، اگر تو کوئی فنڈامنٹل رائٹ بریچ نہیں ہو رہا تو پھر یہ از خود نوٹس کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ کا کیا ٹیک ہے اس پر؟ لیکن جی بات یہ ہے کہ از خود نوٹس لینا اور اس کے اوپر کارروائی کرنا، یہ تو یقینی طور پہ سپریم کورٹ کا ایک ایسا اختیار ہے، اس میں کوئی ان کو شاید ہی کہا جا سکے کہ آپ یہ نہ کریں۔ خود
पिछले दिनों जब आज खुद नोटिस के ऊपर बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठने लगे तो सुप्रीम कोर्ट को हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल इस सारे मामले में हाथ खींच लिया था। और ये जो इस किस्म का सो मोटर हुआ है, ये मेरे ख्याल में इसकी माजी बैद में मिसाल मिलती है, माजी करीब में शायद इस किस्म का कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो जो इरशाम बात कर रहे हैं उसी के हवाले से मैं थोड़ी सी मतलब आगे पहले भी बात कर चुका हूँ। वो ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब कोई मुजवज़ा किसी चीज़ के बारे में अदालतों से रुजू किया गया है, ख़ास तौर पे क़वानीन के हवाले से या कुछ लोगों को तब्दील किए जाने के हवाले से या कुछ तकर्रियों के हवाले से, तो अदालतों ने उन पटिशन्स को उठा के फेंक दिया और उन्होंने कहा कि जब तक कोई चीज़ हो ना जाए उस वक्त तक हमें उसके बारे में कोई मैं नहीं समझता, अदालतें नहीं समझती हैं कि उनको कोई इकदाम करना चाहिए। अब ये सारे का सारा जो मैं अभी चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स हैं उनको देख रहा था और उनको पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने अब वो डॉक्टर रिजवान वाला मामला भी उठा दिया जिसको कि मौजूदा हुकूमत की अपोजिशन जो है वो एक तरह से कत्ल करार दे रही है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में कहीं पे ना कोई ऐसी FIR दर्ज है, ना कोई इस किस्म के कोई शवाहिद मौजूद हैं, अदालत आज उसको बिल्कुल इस अंदाज में ले रही है कि उनको चूँकि तबादला हो गया था और उस तबादले के नतीजे में उनको हार्ट अटैक हो गया, तबादले से अगर तो उनकी उस चीज़ से जान तबादले के बारे में जो है अब जब अहम समाअत जारी है तो फिर कुछ रिमार्क्स भी सामने आए हैं। तो चीफ जस्टिस उनकी जानिब से ये सवाल उठाया गया कि DG FIA का क्यों ट्रांसफ़र किया गया, ये सब बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरातिफ है। और इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत के अफसर हैं, हम गारंटी चाहते हैं कि इस्तिग़ाज़ा का इरादा मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। ये कार्रवाई किसी को मुल्ज़िम ठहराने या शर्मिंदा करने के लिए नहीं है। चाहते हैं कि आइन के 25 और आर्टिकल 10 पर अमल किया जाए। चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है हम मुतालिका फरीक़ैन को नोटिस जारी कर रहे हैं और इसके अलावा चेयरमैन नैब, DG FIA और सेक्रेटरी दाखिला को भी नोटिस जारी और इसके अलावा वजाहत करें कि मुकदमात में मुदाखलत क्यों हो रही है। तो सिद्रा ये अहम समाअत इस वक्त जारी है, अहम रिमार्क्स भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि इन मामलात पर तशवीश है। अखबारी तराशों के मुताबिक ECL से हज़ारों नाम निकाले गए। खबर के मुताबिक रूल्स में तब्दीली से 3000 अफराद को फ़ायदा हुआ। इन तमाम मामलात को जानना चाहते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।